الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 14 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں ہرگز نہ ہونا۔ حضرات، آیت نمبر 12 میں اس بات کا پیغام دیا گیا تھا کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ کہہ کر باطل معبودوں کے پرستاروں سے مکان کی تعیین کر کے یہ کہا گیا تھا کہ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر خدا کی حکومت و اقتدار نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 13 میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہہ کر انہیں سے کہا گیا کہ کوئی زمانہ بھی، خواہ دن ہو یا رات، صبح ہو کہ شام، ایسا نہیں کہ جس کے علم میں کوئی بات آتی نہ ہو۔ زمان ہو یا مکان، ہر جگہ پر اس کی حکومت و قبضہ ہے۔ اب اس آیت میں انہی باتوں کا حوالہ دے کر معبودان باطل کے پرستاروں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا خدا جو ان کے شور و غل اور رات کے اندھیرے و سناٹے میں ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور سب کی ضروریات کو بخوبی جانتا ہے اور مصلحت پر مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات اور ان کے حاجات کو پورا کرتا ہے، اب تم ہی خود بتاؤ کہ ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا اور نہ اس کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے فضل و کرم سے سب مخلوقات کو روزی مل رہی ہے۔ اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں، نہ یہ کہ کوئی مرغوب غذا یا پسندیدہ خوشبودار غذائیں اس کے نظر کریں، جس طرح کے دیگر باطل ادیان میں اپنے اپنے معبودوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان خدا کے نام پر جو چیز بھی پیش کرتا ہے وہ خدا کے ان بندوں کو پہنچتا ہے جو کہ کھانے پینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا اور حکم کی تابعداری کرنے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ خدا کی چند صفات جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور وہ صفات ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہو سکتی، یہ بات ضرور لازم آتی ہے کہ سب بندے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر اس کو معبود برحق سمجھیں، مانیں اور اسی کے احکامات پر چلتے رہیں اور اسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اب اس معاملے میں ان سے کہہ دیجئے اور اس معاملے میں آپ پیش رہیں اور تسلیم و رضا کا اعلان کریں اور اپنے ہر قول و فعل سے تمام دنیا کے سامنے نمونہ اطاعت پیش کریں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی پوری زندگی خدا اور رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔